اس معجزے کے دو حصے ہیں. ایک کا نام ہے الاسراء، زمینی سفر، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک. دوسرے معجزے کا نام ہے معراج. معراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا. عربی میں معراج سیڑھی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے چڑھا جاتا ہے بلندی پہ. اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، اور یہ پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا اور جنت جہنم کی سیر کرائی گئی. الاسراء والمعراج یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اہم اور بنیادی معجزہ ہے، اور یہ عینی مشاہدہ تھا، جسمانی معجزہ تھا، خواب نہیں دکھائی گئی. یا بعض لوگوں نے کہا کہ جسم تو زمین پہ تھا، روح سفر کر رہی تھی. ایسا نہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے اور اپنے جسم کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کرائی گئی. اس کی آپ 3 دلیلیں نوٹ کیجئے گا. نمبر 1، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جسم کے ساتھ گئے تھے تبھی تو معجزہ بنا، تبھی تو کفار مکہ مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے. آپس کی بات ہے، اگر رسول اللہ کہتے کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا تو کسی نے اعتراض کرنا تھا؟ نہیں. اعتراض تبھی بنتا ہے، حیرانگی اور تعجب اور معجزہ تبھی بنتا ہے جب آپ نے کہا کہ مجھے آنکھوں سے دکھایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے تو ابو جہل آ کے پاس بیٹھ گیا، کہتا ہے آج کوئی نئی بات؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، مجھے معراج کروائی گئی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، اور پھر 7 آسمانوں کی. اچھا آپ پھر ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی رات میں سب کچھ ہو گیا. مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک اس زمانے میں 40 دن کی مسافت تھی. ایک طرف کی بات کر رہا ہوں، اگر واپس بھی آئیں گے تو 80 دن ہو گئے. تو ایک ہی رات میں 80 دن کا سفر کیسے؟ سارے اکٹھے ہو گئے، بتائیے جی کیسے ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو احوال بیان کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سارا واقعہ بیان کر رہے تھے. ایک نے کہا کہ ہم مسجد اقصی گئے ہیں اکثر، آپ کو نشانیاں بتائیے کس طرح کی مسجد ہے وہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک چیز کر کے بتا رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ سارے معاملات ملتبس ہونے لگ گئے، خلط ملط ہونے لگ گئے. نبی اسلام نے فرمایا اللہ نے مسجد اقصی میری آنکھوں کے سامنے لا کے رکھ دی، میں ایک ایک چیز دیکھتا گیا اور بیان کرتا گیا. ابو جہل وہاں سے اٹھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. یہاں پہ اب ایمان کا امتحان شروع ہوتا ہے. کہتا ہے بتاؤ ذرا، اگر کوئی شخص کہے کہ میں ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کر کے واپس آیا ہوں، ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، عقل نہیں مانتی. اچھا یہ بتاؤ کہ ایک ہی رات میں ایک شخص جو ہے وہ 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس بھی آئے، ہو سکتا ہے؟ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، عقل نہیں مانتی. کہا لگا کہ ہنسا اور کہتا ہے پتہ ہے کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تمہارا ساتھی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ بات سنی نہ آؤ دیکھا نہ تو کہا اگر اس ہستی نے کہا ہے پھر دونوں کام ہو سکتے ہیں. تو یہ ایمان، تو یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم کے ساتھ لے جایا گیا تبھی تو معجزہ بنا. اگر خواب بھی والی بات ہوتی، روح والی بات ہوتی تو ایسا کوئی حیرانگی والا اعتراض والا معاملہ ہی نہیں تھا. دوسری بات نوٹ کریں، اللہ رب العزت نے بعبدہ کا لفظ بولا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بعبدہ. اور عبد انسان بندے کا جو اطلاق ہے وہ روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے، صرف روح پر نہیں ہوتا. روح اور جسم ملتے ہیں پھر عبد ہی بنتا ہے. اور تیسری دلیل یہاں نوٹ کیجئے گا، اللہ نے لفظ بولا سبحان الذی. جہاں بھی اللہ رب العزت نے ایسی بات ذکر کرنی ہو جو انتہائی حیران کن ہو اور انسانی عقل سے ماورا ہو، انسانی مشاہدے اور انسانی طاقت سے بیونڈ بات ہو،
وہاں اللہ رب العزت سبحان الذی، سبحان کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر ان اسباب سے پاک ہے جن اسباب کا انسان محتاج ہوتا ہے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ اسباب سے پاک، اس لیے سبحان کا لفظ بولا۔ اس کے بعد اگلی بات نوٹ کیجئے گا، اس معراج، اس معجزے، اس واقعے کی تاریخ کے بارے میں ہمارے ہاں عام ہے کہ 27 رجب کو جو ہے وہ یہ معراج ہوئی، 27 رجب کی رات کو۔ اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک روایت موجود نہیں، نہ اس کی تاریخ کے بارے میں، نہ اس کے مہینے کے بارے میں، نہ ہی اس کے سال کے بارے میں کہ کب ہوئی۔ یہ ہمارے ہاں مشہور ہو گیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں 10 اقوال نقل کیے، اور علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے رحیق المختوم میں 6 اقوال نقل کیے ہیں کہ کسی نے کہا ربیع الاول میں ہوا، کسی نے کہا محرم میں ہوا، کوئی اوتھینٹک روایت نہیں، تیر تکے ہیں سارے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس رات کو لیلۃ القدر کی طرح سمجھا جاتا ہے اور اسی طرح عبادت کی جاتی ہے۔ حضرت جی اس کی تو پہلے نمبر پہ تاریخ ہی متعین نہیں ہے اس معجزے کی، اور عبادت کا ثابت ہونا تو اگلی کہانی، عبادت کا ثابت ہونا اگلی کہانی ہے۔ پہلے تاریخ تو متعین کرو، تاریخ تو کسی روایت سے ثابت کرو، پھر عبادت بھی کر لینا۔ اس لیے ایسی کوئی بات نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب اس کی جو آیت اللہ رب العزت نے بیان کی اس کو سمجھیے گا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی اسری بعبدی، جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اب یہاں لفظ بولیے، دیکھیے گا، بعبدہ، بندے کی خوبصورت ترین اگر کوئی تعریف ہو سکتی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے تو وہ بندگی کا تعلق ہے۔ یہاں علماء کہتے ہیں کہ اگر عبدی کے علاوہ اور کوئی ایسا لفظ ہوتا جس سے بندگی خوبصورتی سے ظاہر ہو سکتی ہوتی، رسول اللہ کی شان مزید بلند ہو سکتی ہوتی، اللہ وہاں پہ یہ لفظ بولتے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا تعارف اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اسی میں ہمیں فخر ہے، اسی میں ہمیں اعزاز ہے۔ نبی اسلام نے اکثر کہا کرتے تھے فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے عبداللہ و رسول کہنا، مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا، مجھے عبداللہ ہی کہنا، اللہ کا بندہ ہی کہنا۔ اور پھر اگلی بات نوٹ کیجئے گا، اللہ نے لفظ بولا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی، یہ بتانے کے لیے کہ بندہ جتنا مرضی اوپر چلا جائے نا، بندہ بندہ ہی ہوتا ہے، رب نہیں بن جاتا، اس کو رب کے ساتھ نہیں ملانا۔ آگے ہم بتائیں گے کہ لوگوں نے کیا کیا معاملے کیے اس معجزے کے ساتھ۔ کسی نے کہنے والے نے کی خوبصورت بات کی، اس نے کہا العبد عبد وان ترفع والرب رب ولو نزل، رب رب ہی ہوتا ہے چاہے نیچے اتر آئے، اور بندہ بندہ ہی ہوتا ہے چاہے جتنا مرضی اوپر چلا جائے، رب رب ہی ہے۔ اس لیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ معراج کا مقصد کیا ہے؟ 2 مقصد نوٹ کیجئے گا۔ نمبر 1، لنوریہ من آیاتنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ معجزہ، یہ واقعہ اس لیے رونما کرایا کہ لنوریہ من آیاتنا، ہم رسول اللہ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اپنے اللہ نے وحی کے ذریعے سب کچھ بتا دیا ہوا ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہیں، لیکن آنکھوں سے دکھانا چاہا۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہے کہ اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی چیزیں، وہ بھی چیزیں، لیکن جب آپ خود جا کے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، تب آپ کے یقین میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یقین کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، علم الیقین۔ علم الیقین کسے کہتے ہیں کہ آپ کو کسی نے بتایا، آپ نے مان لیا، یہ علم الیقین ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے عین الیقین، جو آنکھوں سے دیکھ کے آتا ہے۔ علم کے بعد اگلا سٹیپ ہے جس کو آپ آنکھوں سے دیکھ لیں، وہ علم الیقین ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ وہاں پہ چلے جائیں اور بالکل ٹچ کر کے محسوس کر کے دیکھ لیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق الیقین۔ اب یقین کا اینڈ ہو گیا، اس سے اوپر یقین کا درجہ ہی کوئی نہیں۔ تو علم الیقین تو پہلے ہی تھا رسول اللہ کو بتایا ہوا وحی کے ذریعے سے، لیکن عین الیقین اور حق الیقین کرانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا تاکہ یقین میں پختگی ہو۔ آپ نے لیڈ کرنا ہے، امت کو ساری باتیں بتانی ہے، آپ کو آنکھوں سے دکھایا گیا۔ ایک مقصد تو یہ ہے۔ دوسرا مقصد معراج کا یہ تھا، معراج ان حالات میں ہو رہی ہے کہ جن حالات میں آپ کو پتہ ہے عام الحزن، آپ کے بیرونی معاملات کا جو ساتھی تھا، آپ کا چچا ابو طالب، وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔
اور آپ کے اندرونی معاملات کی جو مشیر تھی وہ آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ اب دونوں ایسے غم گسار و ہمدرد ساتھی دنیا سے چلے گئے اور آپ انتہائی غمگین اور پریشان رہتے تھے، غمزدہ رہتے تھے۔ تو آپ کے دل کو بہلانے کے لیے ذرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ثبات قلب کے لیے آپ کو تھوڑی سی سیر کرائی گئی۔ جیسے آج بھی تھوڑا سا موڈ فریش نہ ہو، بچہ جو ہے وہ موڈ خراب ہو اس کا، آپ اس کو لے جاتے ہیں باہر، وہ آؤٹنگ کراتے ہیں، وہ باہر گھومتے پھراتے ہیں اس کو تاکہ موڈ فریش ہو جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ غمزدہ تھے، پریشان تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کرائے گی، آپ کو معجزے دکھائے گی، حتیٰ کہ جنت جہنم کی سیر کرائے گی، دجال تک آپ کو دکھایا گیا، سارے معاملات آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز کو دیکھا توجہ کے ساتھ۔ قرآن میں آتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى ما زاغ البصر وما طغى، ایک لمحے بھر کے لیے بھی رسول اللہ کی آنکھ دائیں بائیں نہیں ہوئی، جو چیز دکھائی جا رہی ہے ایک ایک چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہ معجزہ کیسے شروع ہوا، آگے چلیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام کر رہے تھے، فرشتے آئے، گھر کی چھت کھولی گئی، آپ کو اٹھا کے حتیم میں لے جایا گیا۔ جبریل آئے، جبریل آپ کو پتہ ہے کہ وحی کا کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں سرجن بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دو دفعہ آپریشن بھی انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حتیم میں لٹایا گیا، جبریل آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ کو چاک کیا گیا اور آپ کا دل باہر نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور ایک پلیٹ لائی گئی جس کے اندر حکمت اور دنائی بھری ہوئی تھی مادی شکل میں۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو اچھے طریقے سے اس میں حکمت و دنائی بھری گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دل واپس رکھ کے سینے کو بند کر دیا گیا۔ جب یہ بات ہوئی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سواری لائی گئی۔ نبی اسلام نے فرمایا پھر وہ سواری لائی گئی جس کا نام کیا تھا؟ براق۔ براق پتہ کسے کہتے ہیں؟ براق برق سے ہے، برق عربی زبان میں بجلی کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کی رفتار اتنی تیز تھی بجلی کی طرح۔ جیسے یہاں کوئی فزکس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جانتے ہیں سپیڈ آف لائٹ کیا ہوتی یا سپیڈ آف الیکٹریسٹی کیا ہوتی، وہ سپیڈ آف لائٹ سے زیادہ بھاگتی تھی۔ سپیڈ آف لائٹ کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بھاگتی تھی، اس لیے اس کو برق نہیں کہا، اس کو براق کہا ہے، یعنی کئی برقوں کا مجموعہ۔ اور نبی اسلام نے فرمایا وہ اپنا ایک قدم وہاں رکھتی تھی جہاں پہ اس کی نگاہ ہوتی تھی، جہاں پہ اس کی نگاہ کی انتہا ہے وہاں وہ اپنا قدم رکھتی تھی۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سواری لائی گئی اور مجھے اس پہ بٹھانے لگے تو وہ سواری بدکنے لگی، حدیث میں آتا ہے تھوڑی سی مستیاں کرنے لگی۔ تو جبریل کہنے لگے تھم جا، تمہیں پتہ نہیں تو تم پہ آج کون سی ہستی سوار ہونے لگی؟ جتنے بھی آج تک تم پہ سوار ہوئے ہیں اور قیامت تک تم پہ سواری کریں گے، ان سب میں سے اگر کوئی معزز ترین ہستی اگر تم پہ سوار ہونے لگی ہے تو یہ محمد رسول اللہ ہے۔ جب یہ بات سنی نا تو حدیث میں آتا ہے اس براق کے پسینے چھوٹ گئے اور ایسے کانپنے لگی، تھمنے لگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ سوار ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں مسجد اقصیٰ کی جانب۔ رستے میں اردن کا جو علاقہ ہے وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ برزخی زندگی ہے، یہ کیسے ہے؟ یہ ایک معجزہ ہے اور انسانی عقل سے ماورا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر میں نماز پڑھی جا رہی؟ یہ برزخی زندگی ہے، اس کے حالات اللہ ہی جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس حالت میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طرح ہمیں بتا دیا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم القدس کے علاقے میں پہنچے، فلسطین پہنچے۔ وہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کے باہر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کو اسی طرح کھونٹی کے ساتھ باندھ دیا جس طرح دیگر انبیاء کی سواریاں بندھی ہوئی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں انٹر ہوئے اور آپ نے فرمایا صلیت رکعتین، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، جس کو کیا بولتے ہیں؟ تحیۃ المسجد۔ اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق دے۔ نبی اسلام نے فرمایا جب بھی کوئی شخص مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ بیٹھنے کا ہے، اگر کھڑے کھڑے جانا چاہتا ہے وہ الگ بات، بیٹھنے کا ارادہ ہے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت لازمی پڑھے۔ یہ مسجد کا حق ہے اور مسجد کے لیے تحفہ ہے۔ آپ مسجد میں آئیں، مسجد کے لیے کیا لے کے آئیں؟ یہ تحفہ ہے مسجد کا۔ اگر آپ مسجد میں آ کے یہ کام نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ آپ مسجد کا تحفہ کھا رہے ہیں، مسجد کا حق کھا رہے ہیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَن يَجْلِسَ، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تحیۃ المسجد پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، نماز کا وقت ہوا، فَأَمَمْتُمْ، میں نے انبیاء کی امامت کرائی۔ یہاں 2 باتیں قابل غور ہیں۔
نمبر 1 وہ مسجد جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، مسجد اقصی، مسلمانوں کا قبلہ اول، جہاں پہ ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل وہ مسجد یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے. آپ جب بھی دعا کریں اپنے اوپر یہ فرض کر لیں، دن رات میں شب و روز کی دعا میں جب بھی ہاتھ اٹھائیں مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی کے لیے دعا ضرور کریں، اس کو کبھی بھی فراموش نہ کریں. اللہم اعد المسجد الاقصی، اللہم اعد المسجد الاقصی الی رحاب المسلمین. یا اللہ مسلمانوں کو یہ مسجد اقصی واپس کر دے. اللہم ارزقنا صلاۃ فی المسجد الاقصی قبل الممات. یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے اپنی ان پیشانیوں کو مسجد اقصی کی صفوں پہ رکھنے کا موقع دے دے. یہ دعا لازمی کیا کریں. ایک بات تو یہ ہے یہاں پہ. دوسری بات، تمام انبیاء کھڑے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک نبی ہے آدم علیہ السلام، جو تمام بشریت کے باپ ہیں. ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سارے نبی کھڑے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک نبی کھڑا ہے. لیکن امامت کے لیے حضرت جبریل نے ہاتھ پکڑا تو کس کا؟ رسول اللہ آگے کیا. یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، امام اعظم اگر کوئی ہیں، امام الانبیاء، سید الانبیاء اگر کوئی ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، آپ کی شریعت، آپ کی سنت موجود ہو، تو کسی نبی کی بات نہیں چل سکتی، کسی نبی کی سنت نہیں چل سکتی، کسی نبی کی شریعت نہیں چل سکتی. حضرت جی وہاں پہ میری اور آپ کی رائے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ وہاں پہ میرے اور آپ کے امام کی رائے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد، آپ کی سنت کے آ جانے کے بعد، آپ کے نبوت کا سکہ چلنے کے بعد کسی اور نبی کی نہ نبوت چل سکتی ہے، نہ شریعت چل سکتی ہے، نہ اس کی امامت چل سکتی ہے. تو حضرت پھر دیگر لوگوں کو کیوں آپ رسول اللہ کی بات سے آگے بڑھاتے ہیں؟ جب رسول اللہ کی بات آگی خاموش. اس لیے تو سراجم منیرہ کہا گیا رسول اللہ کو، سراجم منیرہ، چمکتا ہوا سورج. چمکتا ہوا سورج کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب سورج طلوع ہو جائے نا تو کسی اور روشنی کی ضرورت پڑتی ہے؟ شاید بعض لوگوں کو پڑتی ہو. کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی. ابھی باہر سورج ہے، ایک شخص باہر جو ہے وہ لالٹین لے کے پھر رہا ہو، اسے سمجھیں گے بڑا سیانا آدمی نہیں. اسی طرح جب رسول اللہ آ گئے تو پھر کسی اور روشنی کی ضرورت، اس لیے کہا سراجم منیرہ. یہاں یہ دو باتیں قابل غور ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، پھر مہمان نوازی کے لیے آپ علیہ السلام کے لیے 2 پیالے لائے گئے. یہ پچھلے جمعہ میں بھی حدیث سنائی تھی. 2 پیالے لائے گئے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ. آپ کو دونوں بیک وقت پیش کیے گئے، کہا ان دونوں میں سے کوئی ایک چوز کر لیجئے. آپ علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ لیا اور اس کو نوش کیا. جبریل کہنے لگے کہ اگر آپ شراب کا پیالہ پکڑ لیتے غوت امتوں کا، تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. اس لیے کہ جس طرح کا لیڈر ہوتا ہے، جو اس کی مینٹلٹی ہوتی ہے، اسی طرح کی مینٹلٹی عوام کی ہوتی ہے. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا جیسے آج کل گہما گہمی اسی چیز کی ہے، اللہ ایسا حکمران ہم پہ مسلط فرما جو قابل رحم بھی ہو اور ہم پہ بھی رحم کرے، اور ہمارے معاملے میں یا اللہ تجھ سے ڈرنے والا ہو، اور اس کی مینٹلٹی، اس کی ذہنیت قرآن و سنہ کے مطابق ہو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک الاسراء والا معاملہ مکمل ہو گیا. آپ کو مسجد اقصی لے جایا گیا، نماز پڑھ لی، مہمان نوازی ہو گئی. اب یہ معراج شروع ہوتی ہے. اب اس کا تذکرہ آپ کو ملے گا سورہ نجم میں، آیت نمبر 13 سے لے کے 18 تک. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جو ہے وہ اٹھایا گیا، اور آپ علیہ السلام کہتے ہیں آسمانوں کی طرف لے جایا گیا. ابھی آسمان دنیا نہیں آیا، رستے میں تھے، تو آپ علیہ السلام کو انتہائی عمدہ خوشبو آئی، انتہائی دل فریب اور انتہائی دل نشی خوشبو آئی. اور آپ علیہ السلام ایسی غیر معمولی خوشبو تھی جس کو نبی اسلام کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور آپ یہ پوچھے بغیر نہ رہ سکے جبریل یہ کون سی خوشبو ہے، یہ خوشبو کا معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خاتون تھی، اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے. جہاں وہ دفن ہے وہاں سے قیامت تک خوشبو آتی رہے گی. جبریل وہ معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ فرعون کی بیٹی کو ایک نوکرانی کنگھی کیا کرتی تھی، مسلمان ہو گئی، حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئی. ایک دن کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، نیچے جھکی پکڑنے کے لیے، اور کیا پڑھا اس نے؟ بسم اللہ. پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ جب بھی کوئی کام کریں بسم اللہ پڑھیے.
آپ جب بھی کوئی چیز پکڑنے لگے ہیں، قدم اٹھانے لگے ہیں، کوئی معاملہ شروع کرنے لگے، پہلے اللہ کا نام، بسم اللہ۔ اس نے بسم اللہ پڑھی۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی بسم اللہ، اللہ کے نام سے؟ کون اللہ؟ میرا جو باپ ہے اس کے نام سے؟ کہا نہیں، میرا اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ کہا وہ کون سا ہے؟ کہا وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، تیرے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ بیٹی نے جا کے فرعون کو بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے۔ اس نے بلایا اس کو کہ یہ میرے علاوہ بھی اس کا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا کہ تم مانتی ہو مجھے رب؟ اگر نہیں تو پھر اپنے اور اپنے بچوں کی خیر منا لو۔ اس نے تانبے کی کڑھائی منگوائی، اس میں جو ہے وہ تیل گرم کیا، کہا ابھی تجھے اور تیرے بچوں کو اس میں پھینک دوں گا، مجھے رب مانو۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس عورت کے دل میں اس وقت اس کے جسم میں دو عورتیں جنگ لڑ رہی تھیں، دو عورتیں۔ ایک وہ عورت جو اللہ کو اپنا رب مان چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان چکی ہے، ایک وہ عورت ہے۔ دوسری طرف وہ ماں ہے، وہ ممتا ہے کہ جس کے بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے جلتے ہوئے تیل میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ دونوں، اب وہ کس کی بات مانے؟ اس مومن عورت کی بات مانے یا ماں کی بات مانے؟ کس کی مانے؟ امتحان شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو جو ہے وہ جلتی ہوئی کڑھائی میں پھینکا گیا، لیکن وہ سنبھلی رہی اور اپنے ایمان پہ استقامت کے ساتھ ڈٹی رہی۔ جب آخری بچہ جو اس کی گود کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس کو جب کھینچا اور پھینکا اس میں، تو اس کی ماں کی جو ممتا ہے وہ اب وہ ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ قریب تھا کہ وہ فرعون کو رب مان لیتی۔ اللہ رب العزت جو قادر قدیر ہے، اللہ نے اس بچے کو جو ابھی چند سال کا ہوگا، چند ماہ کا ہوگا، جو بالکل ماں کی گود میں بول نہیں سکتا، اس کو قوت گویائی دے دی۔ اس نے کہا اصبری یا اماں، اے میری ماں سنبھل کے، اپنا ایمان، اتنی دور تک آ گئی ہو، اب یہاں سے پلٹنا نہیں، اب یہاں تک پہنچ گئی ہو، اللہ جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کو صبر دیا، اور اس نے مرنے سے پہلے فرعون سے یہ درخواست کی تھی کہ میرے اور میرے بچوں کی جو ہڈیوں کو ایک جگہ پہ جمع کر کے کپڑے میں ایک جگہ پہ دفن کر دینا۔ فرمایا جبریل کہنے لگے کہ جہاں اس کی وہ ہڈیاں دفن ہیں وہاں سے قیامت تک خوشبو آتی رہے گی۔ آپ علیہ السلام کو اوپر لے جایا گیا، پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ کہا جبریل۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جی بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا۔ فرماتے ہیں نبی اسلام نے فرمایا کہ جب دروازہ کھولا تو سامنے جو ہے وہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے دائیں طرف بھی کچھ لوگ ہیں اور بائیں طرف بھی کچھ لوگ ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا آپ کے باپ آدم ہیں، سلام کیجئے۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا السلام علیک یا ابی، میرے ابا جان آپ پہ سلام ہو۔ انہوں نے کہا مرحبا بابن صالح والنبی صالح، خوش آمدید میرے نیک بیٹے کو اور میرے نیک نبی کو خوش آمدید ہو۔ کہا جبریل یہ ان کے دائیں بائیں کون لوگ ہیں؟ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا دائیں طرف ان کی وہ اولاد ہے جو جنتی ہوگی، جنت میں جائیں گے، اور بائیں طرف وہ اولاد ہے جو کہ ناخلف ہے، جہنمی ہے اور جہنم میں جائیں گے۔ جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو رونا آتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اولاد کی کامیابی، اولاد کی نیک نیتی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ بابا آدم بھی اپنے جنتی بچوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور جہنمی بچوں کو دیکھ کے روتے ہیں۔ جب اولاد نیک ہو، نیک اور صالح ہو، تو یہ والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور اگر اولاد بری نکل آئے، بد اخلاق نکل آئے، تو ماں باپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جا کرتی ہیں، بھوک ختم ہو جاتی۔ اس لیے دعا سکھائی گئی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں میں سے اور ہماری بیویوں میں سے ایسے لوگ دے کہ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک والے ہوں۔ یہ دعا سکھائے گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں خالہ زاد ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے سلام دعا کے ساتھ الوداع کیا۔ تیسری آسمان پہ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے علیک سلیک ہوئی، سلام دعا ہوئی۔ نبی اسلام نے فرمایا میں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو یوں لگا جیسے اللہ نے حسن کو بنا کے دو حصے کیے، آدھا پوری دنیا کو دیا اور آدھا صرف حضرت یوسف کو دے دیا، آدھا حسن حضرت یوسف کو دے، میں نے ان کو دیکھا۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ ان نبیوں سے ملاقات کرائی جا رہی ہے کہ جن کے واقعات اس وقت تک قرآن میں نازل ہو چکے تھے، وگرنہ اور بھی کئی نبی تھے
لیکن چونکہ تعارف رسول اللہ کا قرآن میں پڑھ کے ان لوگوں کے ساتھ تھا، اس لیے انبیاء بھی وہی دکھائے گئے، اس کے علاوہ نہیں دکھائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، مرحبا بالاخی الصالح والنبی صالح، میرے نیک بھائی کو خوش آمدید، علیک سلیک ہوئی۔ جانے لگے نا تو حضرت موسیٰ رونے لگے، یکدم رونے لگے، پیچھے پلٹے نبی اسلام، کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ میرے بعد آئیں گے اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جنت میں آپ کی امت میری امت سے زیادہ جائے گی، جنت میں آپ کی امت میری امت سے زیادہ جائے گی، حالانکہ آپ ہمارے بعد آئیں، آپ ہم سے نبوت میں معاملے میں، عمر کے معاملے میں چھوٹے ہیں، بعد میں آپ آئیں، لیکن آپ کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ نبی اسلام نے فرمایا پوری جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں میری امتیوں کی ہوں گی۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ بلکہ نبی اسلام نے فرمایا 70,000 ایسے بندے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ہر 70,000 کے ساتھ مزید 70,000، 4 ارب 90 کروڑ امت محمدیہ میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ لیکن اس میں شرط ہے کہ توحید ہو، شرک کی آمیزش نہ ہو، پوری زندگی شرک نہ کیا ہو، اس میں یہ شرط ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید کی دولت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دیکھا کہ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور فرشتوں کا خانہ کعبہ، نبی اسلام نے فرمایا کہ جس طرح ہمارا یہ خانہ کعبہ ہے، اسی طرح فرشتوں کا بھی بیت المعمور خانہ کعبہ ہے، اور بالکل ایک دوسرے کی سیدھ پہ ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا اگر بیت المعمور گرتا ہے نا تو ہمارے دنیا کے جو خانہ کعبہ اس کے اوپر گرے گا، یعنی بالکل سیدھ پہ۔ اور اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار وہاں پہ طواف کر کے نکل ہے نا فرشتہ، قیامت تک اس کی باری نہیں ہے، اتنی تعداد ہے فرشتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، انہوں نے کہا کہ جا کے اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا۔ جواب دیجئے ذرا، علیک و علیہ السلام، ابراہیم السلام کا سلام ہے، انہوں نے کہا علیک و علیہ السلام۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جا کے اپنی امت کو میرا یہ پیغام دیجیے گا، حضرت ابراہیم کا پیغام امت محمدیہ کے نام، پیغام دیجیے گا۔ کیا پیغام ہے؟ کہا جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا اور شیریں ہے، لیکن ہے جنت چٹیل میدان، کچھ نہیں اس میں، خالی ہے۔ خالی جنت؟ اچھا کیسے اس میں درخت کیسے ہوں گے؟ وہ محلات جو بتائے جاتے ہیں، نہریں جاری ہوتی ہیں، وہ کیسے ہوں گے؟ کہا تم نے سب کچھ خود تیار کر کے آنا ہے، اس لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اور دیگر اعمال جو بتائے گئے وہ کیا کرو۔ جب تم کرتے رہو گے جنت میں تمہارے نام کے درخت بھی لگ رہے ہیں، محلات بھی بن رہے ہیں، نہریں بھی جاری ہو رہی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا بالکل اینڈ ہے، مخلوق کی انتہا ہے، اس کے بعد اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، رسول اللہ بھی اس سے آگے نہیں گئے۔ بعض لوگ نا بڑی اوپر لے جاتے ہیں اور بڑے کہانیاں گھڑنے والے حتیٰ کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ جوتیوں سمیت عرش پہ چڑھ گئے تھے، حیرانگی کی بات۔ اور بعض نے کہا کہ اللہ نے عرش پہ اپنے ساتھ رسول اللہ کو بٹھا لیا، اور ایک بندہ تو اس سے بھی اس نے جسارت کی، اس نے جفی تک ڈلوا دی، یعنی اس قدر جسارت کرتے۔ سدرۃ المنتہا بالکل اینڈنگ ہے، اس کے بعد اس کے آگے نہیں رسول اللہ کے، بلکہ سدرۃ المنتہا ایک سینٹرل پوائنٹ ہے کہ اللہ سے جو بھی آرڈرز آتے ہیں سدرۃ المنتہا سے پک کر لی جاتے ہیں، اور زمین سے جو بھی معاملات حساب کتاب اوپر جاتے ہیں سدرۃ المنتہا پہ جا کے اینڈ ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ڈراپ کر دی جاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا یہ بیری کا درخت ہے سدرۃ المنتہا، جس کی جڑیں چھٹے آسمان پہ اور جس کے پتے جو ہیں 7ویں آسمان پہ، اور میں نے اس کے پتے دیکھے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، اور اس کے پھل میں نے دیکھے جیسے مٹکے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پر ایک ایسی چیز تھی جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اتنی خوبصورت چیز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، اور کچھ جہنمی بھی دکھائے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے، جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی مجلس میں بیٹھتے تھے سوائے غیبت کرنے کے ان کو دوسرا کام ہی نہیں ہوتا تھا، جو لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے تھے، لوگوں کے اوپر تان و تشنیع کرتے تھے، ان کی عزتیں اچھالتے تھے۔
آج ان کو یہ سزا مل رہی. اسی طرح جنت دکھائے گی, آپ نے فرمایا اس کی مٹی کستوری کی ہے. اسی طرح آپ کو حوض کوثر دکھایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک یہ معاملات دکھائے گئے, یہ سارے دیکھیں آنکھوں سے دکھائے جا رہے ہیں. علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین, یقین پورا کیا جا رہا ہے. حتیٰ کہ آپ نے فرشتوں کے لکھنے کی جو کلموں کی آواز ہوتی وہ بھی سنی کہ فرشتے اللہ کے احکامات لکھ رہے ہیں. اور آخری بات سنیے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے چند تحفے دیے گئے. نمبر 1 تحفہ 5 نمازیں. پہلے کتنی دی گئی؟ 50 نمازیں دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ نے پکڑ لیا. کیا چیز لے کے آئے؟ کہا جی میرے اللہ نے مجھے 50 نمازیں دی. کہا آپ واپس جائیے, میں تجربہ کر چکا ہوں بنی اسرائیل کا, اور آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکتی. ان امتک لا تطیق بذالک, آپ کی امت یہ طاقت نہیں رکھتی. قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ رحمت للعالمین کتاب لکھی ہے, بڑی عمدہ کتاب, سیرت کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو رسول اللہ کا شوق عبادت ہے نا, اس کو اگر دیکھا جائے تو 50 نمازیں بھی تھوڑی ہیں. جو رسول اللہ کا شوق عبادت, رسول اللہ تو کہیں گے ایک دن میں 100 نمازیں ہونی چاہیے, لیکن حضرت موسیٰ نے جب یہ جملہ بولا نا, ان امتک لا تطیق بذالک, آپ کی امت طاقت نہیں رکھے گی, پھر آپ اوپر گئے. وگرنہ اگر 50 نمازوں کی بات ہوتی, شوق عبادت کی بات ہوتی, آپ کبھی نہ اوپر جاتے. آپ علیہ السلام واپس گئے, اور بار بار یہ تکرار ہوئی. اللہ سے حضرت موسیٰ تک, حضرت موسیٰ سے اللہ تک تقریباً 9 بار آنا جانا ہوا, اور 50 سے کتنی رہ گئی؟ 5. حضرت موسیٰ نے کہا ایک چکر اور لگائیں آپ. کہا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. اور جب رسول اللہ نے جب یہ جملہ بولا تو اوپر سے آواز آ گئی, اے میرے نبی آپ کو 50 نمازیں دی گئی تھی, میرے پاس تقدیر میں 50 ہی لکھی ہوئی ہیں, آپ کی امت پڑھے گی 5, اجر 50 کا دوں گا. یہ 50 نمازیں, یہ 5 نمازیں تحفہ دیا گیا. دوسرے نمبر پہ یہ تحفہ دیا گیا, من ہم بحسنۃ, جس بندے نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, آپ کی امت کو یہ اعزاز حاصل ہے. اے میرے نبی تحفہ لیتے جائیے معراج کا. آپ کی امت میں سے کوئی بندہ ایک نیکی کرے گا نا, تو اجر کہاں سے شروع کریں گے؟ بولیں جی, 10 سے. نیکی 1, اجر 10, یہ تحفہ دیا اللہ نے. اور تیسری بات, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں, فرمایا جو شخص رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے, ہر شر اور ہر فتنے سے اس کی اللہ حفاظت کر لیتے ہیں. اور جب بھی دعا کرے ان 2 آیتوں کو پڑھ کے, اللہ رب العزت اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں. اور چوتھی اور آخری بات جو تحفے کے طور پہ رسول اللہ کو دی گئی, فرمایا اے میرے نبی آپ کی امت میں سے ہر بندے کے سارے کبیرہ گناہ بھی, صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دوں گا, جو میرے پاس اس حالت میں آئے گا کہ اس نے شرک نہیں کیا ہوگا. اس نے شرک نہیں کیا ہوگا. آج ہمیں بڑے معاملات سمجھانے پڑتے ہیں, نماز کی فکر ہے, دیگر چیزوں کی فکر ہے, ہاں دنیاوی معاملات کی فکر ہے, لیکن شرک اور توحید کا معاملہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. حضرت جی یہ تحفہ چیک کیجیے جو معراج کا ملا. کہا کہ جس بندے نے میرے ساتھ زندگی میں کسی پر بھی شرک نہیں کیا, اس کے صغیرہ کیا کبیرہ بھی سارے معاف کر دوں گا. اللہ رب دعا ہے کہ معراج کے ان تمام تحفوں کو اپنی جھولیوں کی زینت بنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت ان کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کی برکہ نازل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية, اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.